تم ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، کیا تمہیں کوئی رحم نہیں آتا؟ کیا تمہیں کوئی درد محسوس نہیں آتا کہ تم ایک معصوم جان کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ یہ جو اتنے لاکھوں جانوروں پر تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہو، یہی کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کی شادی کرا دو، ابھی یعنی کہ گرمی چل رہی ہے تو کولر لگوا دو تاکہ عوام ٹھنڈا پانی پیے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ویسے ویسے مسلمانوں میں ایک صحت مند زیادہ ہو رہی ہے، عوام بہت زیادہ پرجوش ہے۔ جہاں عوام عید کو لے کر اتنی زیادہ خوش ہے، وہاں پر ہمارے ہاں ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کو بلا وجہ ہی پیٹ میں ملول اٹھتا ہے، پتہ نہیں یہاں کھوپڑی میں دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے یا منہ میں ان کے گند بھرا ہوا ہے، جن کا کام صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنا ہے۔ پہلے اس طرح کے اعتراضات غیر مسلم اور ملحدین کرتے تھے، لیکن اب جو نام نہاد مسلم ہے، دیسی لبرل، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی عید قریب آ رہی ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، کیا تمہیں کوئی رحم نہیں آتا؟ کیا تمہیں کوئی درد محسوس نہیں آتا کہ تم ایک معصوم جان کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اور اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی صاحب، یہ جو اتنے لاکھوں جانوروں پر تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہو، یہی کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کی شادی کرا دو، ابھی یعنی کہ گرمی چل رہی ہے تو کولر لگوا دو تاکہ عوام ٹھنڈا پانی پیے، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ دیکھنے میں یہ اعتراض بہت خوبصورت ہیں، ایک سادہ مسلمان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ ہم جو قربانی پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ غریبوں پہ لگا رہے ہیں۔ نت نئے اعتراض دن بہ دن اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان اعتراض کے پیچھے ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایک عام مسلمان ہے اس کو گمراہ کیا جائے، جو اس کے دل میں ایک اسلام کی روح ہے، ایک جو اعتماد ہے، وہ جو ایک عظمت ہے دلوں میں، وہ ختم کی جائے، کیونکہ جب وہ عظمت ختم ہو جائے گی تو نہ وہ نیکی میں فرق کر پائے گا نہ وہ بدی میں فرق کر پائے گا۔ اور اس کام کے لیے یہ جو اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں دن بدن، اس کے لیے ان کے باپ دادے ماشاءاللہ مغرب میں بیٹھے ہیں، انگریز وہ ان کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ ادھر نت نئے اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے اعتراض کی طرف۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی صاحب، ایک دن میں تم لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، انہیں جانوروں کو جو تم ذبح کر دیتے ہو، کیا تمہیں جانوروں پر رحم نہیں آتا؟ اچھا، جب یہ ٹویٹ کر رہے ہوں گے یا پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود قورمہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ ان سے پوچھے، یہ جو تم روزانہ کیا نام ہے کڑھائی کھاتے ہو، چکن کڑھائی، بیف، مٹن یا اور بھی یعنی کہ نا کئی قسم کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، تو کیا یہ کسی سبزی سے تیار ہوتی ہیں؟ یہ دانوں سے تیار ہوتی ہیں؟ یہ صاف ظاہر ہے یا بکروں سے تیار ہوتی ہیں یا چکن سے تیار ہوتی ہیں یا کٹوں سے تیار ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ سبزی سے کڑھائی تو تیار نہیں ہوتی۔ تو وہ جو تم کڑھائی پھولتے ہو، جو تم کھاتے ہو، وہ کیا نام ہے اس کے لیے جانور کو مارا نہیں جاتا؟ اس کے لیے تو جانور کو مارا جاتا ہے، پھر وہ مارا جاتا ہے اور پھر کیا نام ہے تم اس کو کھاتے ہو، تو اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ بس ان کو اعتراض اٹھانا ہے مسلمانوں پر کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پر اعتراض اٹھایا جائے، حالانکہ جو روزانہ کڑھائی کھاتے ہیں اس وقت ان کو اعتراض نہیں ہوتا کہ بھائی صاحب، یہ جو کڑھائی بنی ہوئی ہے یہ بھی ایک کسی جانور کو مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا، اس کے بعد ہمارے سامنے یہ کڑھائی بنی ہوئی ہے۔ اور دوسرے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب، یہ جو اتنا پیسہ تم لاکھوں جانوروں پہ لگا دیتے ہو، کروڑوں پیسے لگا دیتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اصل میں اگر بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اور یہ دیسی لبرل اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچے ہیں، تو اس میں سراسر ہے ہی غریب کا فائدہ، کہ یہ جو پورا پروسیس ہے کہ جانور پالنے سے لے کر بیچنے اور بیچنے سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک، اس میں ہوتا ہی غریب کا فائدہ ہے کہ جانور پالتا کون ہے؟ غریب پالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آ کر منڈی میں بیچتا ہے، تو وہ جانور منڈی میں کیسے آتے ہیں؟ گاڑی لے کر ان کو آتی ہے، تو وہ گاڑی والے کا فائدہ ہوتا ہے، غریب جو جانور بیچ جاتا ہے منڈی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور منڈی میں جو اتنا سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور چارے والے کا فائدہ ہوتا ہے جو جانور چارہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر آتا ہے جو یعنی کہ ایک صاحب استطاعت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ آ کر جانور خریدتا ہے۔ جانور خریدنے کے بعد عید والے دن وہ جانور کو ذبح کرتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد وہ جو گوشت ہوتا ہے جانور کا، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف ایک حصہ مالک کا ہوتا ہے، باقی ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ وہی جو حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، ان کو ملتا ہے۔ تو آپ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ جو جانور کی کھال اتاری جاتی ہے وہ لیدر انڈسٹری کو فائدہ پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں جانور
پال کون رہا ہے؟ غریب پال رہا ہے، اور پالنے کے یعنی کہ اس کو پیسے مل رہا ہے، وہ جو بیچے گا اس پر پیسے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ جو گوشت ہے اس میں بھی ایک حصہ غریبوں کا رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو اس میں سراسر ہے ہی غریب کا فائدہ، لیکن